अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे हज और उम्रा। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि आज जैसे हज शुरू हो गया है और सारे हुज्जाज किराम जो है अपने अपने होटलों से निकल करके आज मिना पहुंच गए होंगे और ये 5 दिन का एक्टिविटीज़ है। कितने दिन का? तो सऊदी के लिहाज से 8 ज़िलहिज्जा है आज, तो आज से वहाँ शुरू हो गया होगा। तो मैं पूरा तरीका ही आसान तरीके से बता देता हूँ ताकि कभी हज और उम्रा करना हो तो किसी से पूछना ना पड़े और टेंशन फ्री होकर के हज कर सको, उम्रा कर सको। ठीक है, तो ये देखिए ये खाने काबा है। ठीक है, इधर से लंबाई ज़्यादा है, इधर से चौड़ाई कम है। ये इलाका जो है ये हतीम कहलाता है। क्या कहलाता है? हतीम। क्या कहलाता है? ये इतना मोटा क्यों है? चलो, क्या कहलाता है? हतीम कहलाता है। और ये जो है ये हजर अस्वद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हजर अस्वद। हजर माने पत्थर और अस्वद माने काला, काला पत्थर। ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये आया था तो बिल्कुल सफ़ेद था, लोगों ने इसे चुम चुम करके गुनाहों के नहूसत से काला कर दिया। ये जो है इसको कहते हैं रुकने यमानी। क्या बोलते हैं? रुकने यमानी। इसको क्या बोलते हैं? रुकने इराकी। रुकने, इसको बोलते हैं रुकने शामी। क्या बोलते हैं? ठीक है, इधर जो है समझ जाओ कि रेड सी है, फिर अफ्रीका वगैरह है, और इधर जो है सऊदी अरब है, और फिर ये है ईरान वगैरह है इधर। और यहाँ पर जो है समझ जाओ कि थोड़ी दूर पे मकाम इब्राहिम है। क्या है? इब्राहिम एक पत्थर है जिस पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की ऊंचाई दीवार तामीर किए थे, तो यहाँ पर रख दिया गया है। तो अब जब यहाँ से जाते हैं तो पहले उम्रा करते हैं, उसके बाद हज करते हैं। बात समझ में आए? एक ही सफ़र में हज और उम्रा करने को बोलते हैं हज तमत्तो। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आम तौर से लोग दोनों करते हैं। तो यहाँ से जब जाएंगे तो क्या है कि एक यहाँ पर जो है मीकात आती है। क्या आती है? मीकात। तो चारों का मीकात अलग अलग है। इराक का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, कि उस जगह को जो है बिना एहराम और नीयत के क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम लोग जो यहाँ से जाते हैं तो हम लोगों के मीकात है यलमलम। क्या नाम है? यलमलम। ये मक्का से 54 किलोमीटर पहले है। तो आदमी जहाज़ पे बैठ जाता है, तो जहाज़ पर बैठने के बाद जब आने वाला रहता है तो ऐलान हो जाता है, तो लोग नीयत वगैरह कर लेते हैं। तो उससे पहले ही जो आदमी गुस्ल कर लेता है। ठीक है, और फिर एहराम जो है बम्बई एयरपोर्ट पे ही जो है बांध लेता है। ठीक है, और जब यलमलम आने वाला रहता है तो ऐलान हो जाता है, तो लोग नियत कर लेते हैं। तो हज का मखसूस लिबास है। क्या है? मखसूस लिबास। उसको क्या बोलते हैं? इहराम। हज के मखसूस लिबास को क्या बोलते हैं? हाँ, औरतों के लिए वही सादा कपड़ा रहेगा। ठीक है, और सिर जो है चेहरा छुपा रहे, ये खुला रहेगा। ठीक है, नोज पीस वगैरह नहीं लगा सकते, हाथ की हथेली और ये सब खुला रहेगा। ठीक है, बकिया जो नॉर्मल ड्रेस रहता है वो पहनेंगे। मर्द के लिए जो है 2 बिना सिला हुआ चादर, एक लुंगी की तरह बांधेंगे और एक जो है चादर की तरह ओढ़ लेंगे। बात समझ में आए? जैसे ये जो है ना, ये गमछा है, तो अब ये इसी तरह के चादर रहेगी। ठीक है, एक ऐसे लपेट लिए लुंगी तर पे, एक ऐसे ओढ़ लिए, बस। इसी को क्या बोलते हैं? एहराम। क्या बोलते हैं? तो बम्बई एयरपोर्ट पे ही एहराम बांध लेंगे। ठीक है, टोपी वोपी कुछ नहीं पहनेंगे, औरतें नोज पीस नहीं लगाएंगी, मर्द टोपी वोपी नहीं, खुशबू उशबू कुछ नहीं, जो करना है पहले कर दे। ठीक है, फिर जब यलमलम क्रॉस करने वाला रहेगा तो फिर नियत कर लेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, करती हूँ। और या हज का है तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज। ठीक है, अब फिर यहाँ से तलबिया पढ़ना शुरू करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक है। अब इसके बाद जो है सऊदी अरब पहुंच जाएंगे, मक्का पहुंचेंगे, मक्का में होटल जाएंगे, सामान वगैरह रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है खाना काबा आया जाएगा। खाना काबा आते ही जो है सबसे पहले हजर अस्वद के पास जाया जाएगा। ठीक है। हजर अस्वद के पास जाएगा और उसको या तो छुएगा या चूमेगा। भीड़ नहीं है तो चूमेगा, और अगर जो है भीड़ बहुत है तो खाली हाथ से छू देगा, और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इशारा भी कर दिया तो काम चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं इस्तिलाम। क्या बोलते हैं? हाँ, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनने को क्या बोलते हैं? इहराम। और हजर अस्वद को छूने को क्या बोलते हैं? इस्तिलाम। ठीक है। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने को क्या बोलते हैं? तलबिया। तलबिया। ठीक है, तलबिया। तो जैसे ही हज शुरू होगा तो हर वक्त पढ़ते रहना है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाए पढ़ते रहना। ठीक है। अब यहाँ पर हजर अस्वद से जो है काम शुरू होगा। यहाँ से जो है इसका तवाफ़ करना है। ठीक है। तवाफ़ किसे कहते हैं? खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ बोलते हैं। खाने काबा के गिर्द हज उम्रा की नीयत से 7 चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं? तवाफ़। तो यहाँ से ये शुरू करेंगे ऐसे और फिर ऐसे, तो ये 1 चक्कर हो गया। ठीक है। अब ये जो है इसको भी छूना मुस्तहब है अगर चांस मिल जाए तो। और ये इलाका जो है ये बहुत अहम इलाका है। यहाँ पर 70,000 जो है अंबिया किराम का मुसल्ला रहा है यहाँ पर। तो ये इलाके में जो है एक मखसूस दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है। तो यहाँ पर 1 चक्कर हो गया। फिर ऐसे उल्टा नहीं घूमेंगे, ये सीधा घूमेंगे। ठीक है। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 7 चक्कर। ठीक है। यहाँ पर मुकम्मल हो गया। यहाँ पर से फिर यहाँ पे आएंगे, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है नीचे, अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ। नीचे जो है यहाँ पे सफ़ा मरवा है, यहाँ पे सफ़ा है और यहाँ पे मरवा है, 2 पहाड़ी है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो है जो पानी के लिए जो दौड़ी थी, किस पे दौड़ी थी? सफ़ा मरवा। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आना है। तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 7 चक्कर। तो सफ़ा से शुरू होगा और मरवा पे ख़त्म होगा। बात समझ में आई? तो ये जो है तुम्हारा उम्रा हो गया। तवाफ़ करना, और इसको क्या बोलते हैं? सई। सफ़ा मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं? सई। और खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने क्या बोलते हैं? तवाफ़। ठीक है। अब इसमें जो है एक चीज़ और याद रख लो कि ये जो उम्रा करते हैं ना, तो मर्द के लिए 2 काम हैं। वो ये है कि पहले 3 चक्कर में थोड़ा सा जो है फ़ौजी अंदाज में चलना है। ठीक है। तो फ़ौजी अंदाज में चलने को जो है क्या बोलते हैं? रमल। क्या बोलते हैं? रमल। और ये जो है एहराम जो बांधेंगे तो मर्द हजरात जो है क्या करेंगे? ऐसे करेंगे चादर, और ये दायां शोल्डर जो है ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है। और ये ऐसे करके ऐसे करके, तो ये जो दायां शोल्डर निकला रहता है तो इसको बोलते हैं इज़्तिबाग़। क्या बोलते हैं? इज़्तिबाग़। ठीक है। तो ये भी सुन्नत है। ये जो है मक्के वालों को पे जो है थोड़ा रोब झाड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था सहाबा किराम को। ठीक है। तो वही सुन्नत चली आ रही है। तो रमल भी करेंगे कि फ़ौजी ऐसे नहीं कि मरे हुए अंदाज में चलना है, तो थोड़ा ताकतवर अंदाज में चलेंगे। ठीक है। और थोड़ा बॉडी वॉडी दिखा करके, ताकि मक्के वाले क्या हो जाए। उस ज़माने की बात है, अब वही सुन्नत चली आ रही है। तो जितने भी अरकान हैं वो कोई ना कोई हिस्ट्री से जो है मामला जुड़ा हुआ है। बात समझ में आए? अब ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है?
حضرت حاجرہ علیہ السلام کا۔ تو اب یہاں پر جو ہے تمہارا عمرہ مکمل ہو گیا، اب یہ ہے کہ تم لوگ ہوٹل چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب پھر جو ہے دوبارہ شروع ہوگا کب؟ دوبارہ شروع ہوگا 8 ذی الحجہ سے۔ کب سے؟ 8 ذی الحجہ سے پھر حج کے ارکان شروع ہوں گے، تو وہ میں تم کو بہت ہی آسان انداز میں بتا دیتا ہوں کہ حج کے ارکان کیسے کیسے کیا کرنا ہے۔ کتنا منٹ میں بتا دوں؟ 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں؟ ہاں، یہ ایک ساتھ مٹانے والا نہیں ہے کیا؟ کدھر ہے؟ چلو ہو ہی گیا۔ تو دیکھو ابھی خانہ کعبہ ہم لوگ بنائے تھے، اور یہ کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی ہے، اور یہ حتیم ہے۔ یہ حتیم جو ہے ایک زمانے میں خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو حلال پیسہ کم پڑ گیا تھا تو اتنا چھوڑ دیا گیا تھا، ورنہ جو ہے خانہ کعبہ اتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی اگر آدمی نماز پڑھ لے تو سمجھو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو سمبل کے طور پہ تھوڑا سا لگا دیا گیا ہے۔ اب حج کیا ہوتا ہے؟ عمرہ تو سمجھ گئے کہ 2 چیز کا نام ہے بس، طواف کرنا، صحیح کرنا، ہو گیا حج عمرہ۔ حج کے تھوڑا زیادہ ہے، تو وہ سمجھ جاؤ کہ یہاں سے جو ہے یہ جو ہے ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، اور ہم لوگ ادھر رہتے ہیں ہندوستان میں، ایسے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی علاقے میں آ کر کے یہ سمجھ جاؤ کہ ایک علاقہ ہے مینا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور اس سے نیچے جو ہے ایک علاقہ ہے بالکل سٹ کر کے ہے، وہ کہلاتا ہے مزدلفہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے علاقے جو ہے سٹ کر کے ہے وہ بڑا سا علاقہ ہے، وہ کہلاتا ہے عرفہ، ٹھیک ہے۔ یہ مشرق کی ہی طرف ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو سب لوگ جو ہے اپنے اپنے ہوٹل سے آ کر کے فجر کی نماز پڑھ کر کے نہا دھو کر کے خوشبو لگا کر کے احرام باندھ کر کے مینا آ جاتے ہیں۔ کتنے کو؟ 8 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے۔ سب لوگ یہاں پہ آ جائیں گے، یہاں سے اب شروع ہوگا معاملہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، تو 9 تاریخ ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو ایک دن یہاں پہ گزاریں گے، ٹھیک ہے، جیسے آج حاجی لوگ یہاں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کل فجر پڑھ کر کے سب لوگ جو ہے یہاں سے یہاں کے لیے نکلیں گے، عرفہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ فجر پڑھ کے نکلیں گے تو کوئی 12 بجے پہنچے گا، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 3 بجے، کوئی 4 بجے۔ سب لوگ یہاں پر آ کر کے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے، ظہر اور عصر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ظہر عصر پڑھنے کے بعد جو ہے جو فری ہو جائیں گے تو مغرب تک یہیں ٹھہرنا ہے۔ کب تک ٹھہرنا ہے؟ تو اب ظہر عصر پڑھ لیے ایک ہی ساتھ، اس کو بولتے ہیں جمع بین الصلاتین، جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا۔ اور ظہر میں عصر کو جمع کر لیے تو تقدیم، اور عشاء میں مغرب کو جمع کیے تو تاخیر، جمع تقدیم کریں گے، یعنی ظہر ہی میں عصر پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد کہا گیا کوئی عبادت نہیں کرنی ہے، صرف دعا مانگنی ہے۔ اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندوں کی بخشش کرتا ہے کس دن؟ عرفہ کے دن۔ عرفہ میں جانا ضروری ہے، سب سے اگر اہم چیز ہے حج میں تو کیا ہے؟ عرفہ میں جانا، بات سمجھ میں آئے؟ یہاں پہ آ کر کسی بیٹھنا ہے، کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں کرنا، لیکن آنا ضروری ہے۔ اور رہنا کب تک ہے؟ مغرب کی اذان تک، ٹھیک ہے۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے آئیں گے اور یہاں مزدلفہ میں آ کر کے رات کہاں گزاریں گے رات؟ ہاں، تو ایک رات کہاں گزارے تھے؟ مینا میں۔ 8 کے دن اور رات کہاں گزارے؟ مینا میں۔ 9 کا دن کہاں گزارے؟ عرفہ میں۔ اور پھر جو ہے 9 کے بعد جو 10ویں رات کہاں گزارنے آ گئے؟ مزدلفہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آئیں گے تو مغرب تو رکی رہے گی، تو مغرب اور عشاء ملا کر کے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ مغرب کے 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت،
قصر کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اوپن آسمان میں سارے حاجی لوگ چادر ادھر بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جس کو سونے کا موقع ملا سو گیا، نہیں تو کب عبادت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، رات یہاں گزارنا ہے، ٹھیک ہے. فجر جب ہوگی فجر پڑھیں گے، اور رات وغیرہ میں ہی کنکڑی وغیرہ جو ہے جمع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. فجر کے بعد سب لوگ یہاں سے نکلیں گے اور یہاں سے پھر مینا آ جائیں گے. مینا میں جو ہے 3 جو ہے جمرات ہیں. کیا ہیں؟ جمرات نہیں، جمرات. یہ پتھر مارنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بڑا سا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، ایک اس سے چھوٹا. تو سب سے بڑے والے کو مارنا رہتا ہے 7 کنکڑی. کتنا مارنا رہتا ہے؟ تو یہ 10 تاریخ ہو جائے گا کہ نہیں؟ 8 کو یہاں تھے، 9 کو یہاں، پھر یہاں گزارے، اور پھر 10 ہو گیا تو پھر یہاں آ گئے فجر پڑھ کر کے. یہاں پر جو ہے کیا کرنا ہے؟ 7 کنکڑی مارنے ہیں، ٹھیک ہے. تو کنکڑی مارنے کو بولتے ہیں رمی، ٹھیک ہے. اور تیز تیز چلنے کو رمل. تیز تیز چلنے کو کیا بولتے ہیں؟ رمل. اور کنکڑی مارنے کو کیا بولتے ہیں؟ رمی. اور بازو جو ہے اوپن کر کے چلنے کو کیا بولتے ہیں؟ استباغ. اور خانہ کعبہ کے چکر لگانے کیا بولتے ہیں؟ اور صفا مروہ کے درمیان چلنے کیا بولتے ہیں؟ سعی، ٹھیک ہے. تو یہ رمی کریں گے. رمی کرنے کے بعد جب فری ہوں گے، اس کو نہیں ماریں گے، دونوں کو، صرف ایک کو ماریں گے، 7 کنکڑی، ٹھیک ہے. اس کے بعد قربانی کریں گے، ٹھیک ہے. قربانی سے جیسے فارغ ہوگا تو پھر آدمی جو ہے بال کٹائے گا، ٹھیک ہے. تو مرد ہے یا تو پورا بال نکالے گا یا پھر آدھا کٹائے گا. عورت جو تھوڑی سی چوٹی کاٹ لے گی، ٹھیک ہے، برائے نام. یہ 3 کام کرنا ہے 10 تاریخ کو. کیا تاریخ کو؟ 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ کنکڑی مارنا ہے، قربانی کرنی ہے، اور بال کٹنا ہے. بال کاٹنے کو کیا بولتے ہیں؟ حلق یا قصر. قصر مانے چھوٹا کرنا، اور پورا ٹکلا ہونے کو حلق. تو دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے. یہ 3 کام کریں گے تو پھر احرام سے باہر آ جائیں گے، اور پھر نہا دھو کر کے اپنا کپڑا پہن لیں گے، جو کرتا پاجامہ ہے یا جو بھی ہے، پینٹ شرٹ ہے جو بھی ہے وہ پہن لیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سب لوگ آئیں گے پھر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ میں پھر طواف کریں گے. طواف میں کتنا چکر لگائیں گے؟ 7. اور پھر اس کے بعد سعی کریں گے. صفا مروہ میں کتنے چکر لگائیں گے؟ 7. یہ دونوں کام ہو جائے گا تو پھر سب لوگ مینا آ جائیں گے رات گزارنے کے لیے. یہاں پر رات گزاریں گے، پھر کل ہو کر کے 11 تاریخ کو تینوں جمرات کو 7 کنکڑی ماریں گے. تو 7 تینوں کو ماریں گے تو کتنی کنکڑی لگے گی؟ 21. 7 سے 21، ٹھیک ہے. اور پھر فری ہو جائیں گے، پھر مینا میں بیٹھے رہیں گے. پھر 12 تاریخ کو بھی ایسے ہی سورج نکلنے کے بعد جائیں گے اور تینوں کو 7 ماریں گے. تو کتنا ہو جائے گا؟ 21. 21 دونی 42. اب پہلے دن کتنا مارے تھے؟ 7. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 49 کا. 12 تاریخ کو مارنے کے بعد جو ہے وہ مغرب سے پہلے سب لوگ اپنے اپنے ہوٹل چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر جب مکہ چھوڑنا ہوگا، جس روز جو ہے آنے کی فلائٹ رہے گی، تو اس سے پہلے پھر ایک جو ہے طواف کرنا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو اس کو بولتے ہیں طواف وداع، الوداعی طواف، ٹھیک ہے. یہ بھی کرنا ضروری ہے. اور حج کے دن جو طواف کیے تھے اس کو بولتے ہیں طواف زیارت، طواف یا طواف افاضہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ طواف زیارت اور وقوف عرفہ، یہ دونوں حج میں بہت اہم ہے. کیا چیز دو چیز اہم ہے؟ طواف زیارت اور وقوف عرفہ، ٹھیک ہے. یہ وقوف عرفہ کس لیے ہمیں معلوم ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں قریش والے حج میں وہ کہتے تھے ہم لوگ مینا ہی میں رہیں گے. اب باہر والے جو آئے ہیں نا، وہ جائیں وہ عرفہ میں ٹھہرے، ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہم لوگ اسپیشل آدمی ہیں، تم لوگ جاؤ، بہت دور ہے، 15 کلومیٹر ہے کم سے کم،
مکہ سے. تو یہ قریش والے نہیں جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو سب برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جانا ہی پڑے گا. اور جو نہیں جائے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا. جاؤ. اب میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں عرفہ میں. آؤ گے تو خوش ہوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں خوش ہوں گا. بات سمجھ میں آئے؟ تو اس لحاظ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آنا کمپلسری کر دیا. تو اس طرح تم لوگوں کا حج مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو 8 تاریخ سے حج شروع ہوا، 8 میں مینا میں آئے، 9 کو عرفہ گئے اور دن گزارے، رات مزدلفہ میں گزارے، پھر 10 کو مینا میں آ گئے. مینا میں 3 کام کیے، کنکڑی مارے، قربانی کیے اور بال کٹائے. اس کے بعد جو ہے نہا دھو کر کے فری ہو گئے. اس کے بعد جو ہے طواف زیارت کے لیے آئے، طواف کیے، سعی کیے. اس کے بعد پھر رات گزارنے کے لیے کہاں آ گئے؟ مینا میں. مینا میں 2 دن اور ٹھہریں گے. 11-12 کو 2 دن میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ تینوں جمرات کو کیا کیا مارنا ہے؟ کنکڑی مارنے. ٹھیک ہے. یہ کنکڑی کیوں مارتے معلوم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب لے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے، تو شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے. ارے یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کوئی بچہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا کیا؟ تو انہوں نے کنکڑی مارا، بھاگ یہاں سے. تو وہ جو ہے ضدی تھا، پھر دوسری جگہ چلا گیا. پھر وہ سمجھانے لگا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کیا. پھر تیسری جگہ بھی گیا، پھر ان کو کنکڑی مار کے بھگائے. تو وہی یاد یہ ہے کہ شیطان سب پہ اٹیک کرے گا تو اس کو کنکڑی سے مار کے بھگا دینا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو حج میں بھی پیسہ لگتا ہے. جیسے حج کی نیت ہوتی ہے، شیطان یہ کرنے لگتا ہے، ارے یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، تو فوراً اس کو جھٹک دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے حج ہو گیا. تو حج جو کر لیا تو اس کا ثواب کتنا معلوم ہے؟ حج کرنے والا لوٹ کر کے اگر وہ ٹھیک سے حج کیا ہے اور اگر اس کا حج قبول ہو جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں، بچہ پہ کوئی گناہ نہیں رہتا نا، تو ویسے ہی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ جیسے واشنگ مشین ہے نا، ایک دم کپڑا دھل جاتا ہے، تو ویسے ہی حج سے آنے کے بعد آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی آدمی جو ہے پیسہ ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود اور راستہ وغیرہ جو ہے محفوظ ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہودی مرے نصرانی مرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارا حق ہے کہ وہ ایک مرتبہ میرے گھر کو آئے آباد کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آئے؟ لائف میں ایک مرتبہ آنا ہے. حج جو ہے کبھی بھی کیا جا سکتا، یہ عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، حج جو ہے وہ مخصوص دن ہی میں کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ. عمرہ سال بھر کبھی بھی جا سکتے. بات سمجھ میں آئے؟ اور سمجھ جاؤ کہ یہ عمرہ کے لیے جو ہے وہ سمجھے کہ جو ثواب ہے وہ 1 سال کا گناہ سمجھے کہ معاف ہو جاتا ہے، اور یا پھر ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کا بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے رمضان کا عمرہ کر لیا ہے تو وہ حج کے برابر ثواب ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو حج کریں گے یا پہلے عمرہ کریں گے؟ تو ایزی بچا کے رکھنا پڑے گا کیا؟ انشاءاللہ بولو.